صحیح بخاری حدیث نمبر 551۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ سورہ محمد میں جو یتیرکم کا لفظ آیا ہے وہ وطر سے نکالا گیا ہے۔ وطر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 552۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر دی، انہوں نے ابو الملیح سے کہا، ہم بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر و بارش کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 553۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اسماعیل راوی حدیث نے کہا کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 554۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 555۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھے، اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضا۔ اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 556۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ تو رات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر صبح سے عمل کیا آدھے دن تک، پھر وہ عاجز آ گئے، کام پورا نہ کر سکے۔ ان لوگوں کو عمل کا بدلہ ایک ایک قرات بقول بعض دینار کا چوتھا سے چھٹا حصہ، اور بعض کے قول کے مطابق دینار کا 20واں حصہ دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پر عمل کیا اور وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو بھی ایک ایک قرات ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا۔ پھر عصر کے وقت ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پر سورج غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا، ہمیں 2 قرات ثواب ملا۔ اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار،
انہیں تو آپ نے 2 قرات دیے اور ہمیں صرف ایک قرات، حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے، جسے چاہوں دے سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 557۔ ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے آدھے دن کام کیا، پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں، یہ یہود تھے۔ پھر اس شخص نے دوسرے مزدور بلائے اور ان سے کہا کہ دن کا جو حصہ باقی بچ گیا ہے، یعنی آدھا دن، اسی کو پورا کر دو، شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا، لیکن عصر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے، یہ نصارہ تھے۔ پس اس تیسرے گروہ نے، جو اہل اسلام ہیں، پہلے 2 گروہوں کے کام کی پوری مزدوری لے لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 558۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 559۔ محمد بن عمرو بن حسن بن علی نے کہا کہ حجاج کا زمانہ آیا اور وہ نماز دیر کر کے پڑھایا کرتا تھا، اس لیے ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھایا کرتے تھے، ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تو نماز عصر پڑھاتے، نماز مغرب وقت آتے ہی پڑھاتے، اور نماز عشاء کو کبھی جلدی پڑھاتے اور کبھی دیر سے۔ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے، اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں دیر کرتے اور لوگوں کا انتظار کرتے۔ اور صبح کی نماز صحابہ رضی اللہ عنہم یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 560۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 561۔ جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعات مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ اور 8 رکعات ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 562۔ عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے اعراب یعنی دیہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدوی مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 563۔ یونس بن زید نے خبر دی ظاہری سے کہ سالم نے یہ کہا کہ مجھے میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، یہی جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں۔ پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال گزرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 564۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے تو سورج صاف اور روشن ہوتا، مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے، اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 565۔ لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی۔ یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک حضرت عمر نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 566۔ ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ سے آئے تھے بقیع بطحان میں قیام کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے، کسی ملی معاملے میں آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو، تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو، یا آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں کہ آپ نے ان دو جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا۔ پھر راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 567۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 568۔ ابن شہاب نے عروہ سے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، نماز! عورتیں اور بچے سب سو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ راوی نے کہا، اس وقت یہ نماز باجماعت مدینے کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصے تک کسی وقت بھی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 569۔ عبد الرحیم محاربی نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے حمید طویل سے، انہوں نے حضرت انس سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے، یعنی دوسری مساجد میں نماز پڑھنے والے مسلمان، اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہے۔ ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا
انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا، گویا اس رات آپ کی انگوٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 572۔ عبد الرحیم محاربی نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے حمید طویل سے، انہوں نے حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے، یعنی دوسری مساجد میں نماز پڑھنے والے مسلمان، اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہے۔ ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا، گویا اس رات آپ کی انگوٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 572۔ جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ انہی کے طفیل دیدار الہی نصیب ہوگا، یا انہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے بواسطہ جریر راوی ہیں یہ زیادتی نقل کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 573۔ ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن رجا نے کہا ہم سے حمام نے ابو جمرہ سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس حدیث کی خبر دی۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے حبان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی حدیث کی طرح۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 574۔ حمام نے یہ حدیث بیان کی قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا، فرمایا کہ جتنا 50 یا 60 آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 575۔ سعید نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے روایت کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری کھائی، پھر جب وہ سحری کھا کر فارغ ہوئے تو نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھی۔ ہم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کی سحری سے فراغت اور نماز کی ابتدا میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہ ایک شخص 50 آیتیں پڑھ سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 576۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سحری کھاتا
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پانے کے لیے مجھے جلدی کرنی پڑتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 577۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتیں تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 578۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پالی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پالی، اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 579۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت نماز با جماعت پالی، اس نے نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 580۔ ابو العالیہ رفیع نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 581۔ حشام بن عروہ نے کہا مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 582۔ حضرت عروہ نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ اس حدیث کو یحییٰ بن سعید قطان کے ساتھ عبدہ بن سلیمان نے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 583۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نماز سے منع فرمایا۔ آپ نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں اشتمال سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور احتبا یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور خرید و فروخت میں آپ نے منابضہ اور ملامسہ سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 584۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ کہا ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اسی طرح سورج کے ڈوبنے کے انتظار میں بھی نہ رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 585۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 586۔ حمران بن عبان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو ایک ایسی نماز پڑھتے ہو
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، لیکن ہم نے کبھی آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ حضرت معاویہ کی مراد عصر کے بعد 2 رکعتوں سے تھی، جسے آپ کے زمانے میں بعض لوگ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 587۔ حفص بن عاصم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 588۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، میں بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہوں، کسی کو روکتا نہیں۔ دن اور رات کے جس حصے میں جی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 589۔ عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ ایمن نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا، آپ نے عصر کے بعد کی 2 رکعات کو کبھی ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ اللہ پاک سے جا ملے اور آپ کو وفات سے پہلے نماز پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی، پھر اکثر آپ بیٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اس خوف سے کہ کہیں صحابہ بھی پڑھنے لگیں اور اس طرح امت کو گراں باری ہو، انہیں آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کو اپنی امت کا ہلکا رکھنا پسند تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 590۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی، کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے بھانجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کی 2 رکعات میرے یہاں کبھی ترک نہیں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 591۔ عبد الرحمن بن اسود نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا، پوشیدہ ہو یا عام لوگوں کے سامنے، صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعات اور عصر کی نماز کے بعد 2 رکعات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 592۔ مسروق بن اجدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کہنے پر گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر میں عصر کے بعد تشریف لاتے تو 2 رکعت ضرور پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 593۔ ابو الملیح عامر بن اسامہ حضلی نے بیان کیا کہ ہم ابر کے دن ایک مرتبہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا کہ نماز سویرے پڑھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل اکارت ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 594۔ حسین بن عبد الرحمن نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر حضرت بلال بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں گا، چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور حضرت بلال نے بھی اپنی پیٹھ کجاوہ سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور جب نبی کریم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، بلال تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے، آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔
اے بلال اٹھ اور اذان دے۔ پھر آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 595۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر پڑھنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بطحان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا۔ ہم نے بھی وضو بنایا۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ پہلے آپ نے عصر پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 596۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میرے یاد آنے پر قائم کر۔ موسیٰ نے کہا کہ ہم سے حمام نے حدیث بیان کی کہ میں نے قتادہ سے سنا، وہ یوں پڑھتے تھے، نماز پڑھ میری یاد کے لیے۔ حبان بن بلال نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے انس نے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 597۔ مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے کہا کہ ہم سے حشام دستوائی نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم سے یحییٰ نے جو ابی کثیر کے بیٹے ہیں حدیث بیان کی ابو سلمہ سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن کفار کو برا بھلا کہنے لگے۔ فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا لیکن میں لڑائی کی وجہ سے نماز عصر نہ پڑھ سکا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم وادی بطحان کی طرف گئے اور آپ نے عصر کی نماز غروب شمس کے بعد پڑھی، اس کے بعد مغرب پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 598۔ ابو المنہال سیار بن سلامہ نے کہا کہ میں اپنے باپ سلامہ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے میرے والد صاحب نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کس طرح یعنی کن کن اوقات میں پڑھتے تھے، ہم سے اس کے بارے میں بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہجویر، ظہر جسے تم صلاۃ اولیٰ کہتے ہو، سورج ڈھلتے ہی پڑھتے تھے، اور آپ کے عصر پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے گھر واپس ہوتا اور وہ بھی مدینے کے سب سے آخری کنارے پر تو سورج ابھی صاف اور روشن ہوتا۔ مغرب کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا مجھے یاد نہیں رہا، اور فرمایا کہ عشاء میں آپ تاخیر پسند فرماتے تھے، اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ صبح کی نماز سے جب آپ فارغ ہوتے تو ہم اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 599۔ عبداللہ بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو علی عبید اللہ حنفی نے، کہا ہم سے قراہ بن خالد سدوسی نے، انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی دیر کی اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ آئے اور بطور معذرت فرمایا کہ میرے ان پڑوسیوں نے مجھے بلا لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر بتلایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ تشریف لائے، پھر ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا، پس آپ نے فرمایا کہ دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں
تو وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا کہ حسن کا یہ قول بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 600۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر بن ابی حتمہ نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آج سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آج اس روئے زمین پر جتنے انسان زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ 100 برس بعد قیامت آئے گی، حالانکہ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس گفتگو کے وقت زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے 1 صدی بعد باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ 100 برس میں یہ قرن گزر جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 601۔ ابو عثمان نہدی نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی کہ اصحاب صفہ نادار مسکین لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ تیسرے اصحاب صفہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ لیتا جائے، اور جس کے ہاں 4 آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ 5ویں یا 6 آدمی کو سائبان والوں میں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ پس ابو بکر 3 آدمی اپنے ساتھ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ گھر کے افراد میں اس وقت باپ، ماں اور میں تھا۔ ابو عثمان راوی کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا یا نہیں کہ میری بیوی اور ایک خادم جو میرے اور ابو بکر دونوں کے گھر کے لیے تھا یہ بھی تھے۔ خیر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہر گئے اور غالباً کھانا بھی وہیں کھایا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ نماز عشاء تک وہیں رہے، پھر مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں آئے اور وہیں ٹھہرے رہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا لیا، اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ کیا بات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی، یا یہ کہا کہ مہمان کی خبر نہ لی۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے ابھی انہیں رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ ام رومان نے کہا کہ میں کیا کروں، آپ کے آنے تک انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھا لیکن وہ نہ مانے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں ڈر کر چھپ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، اے غنثر یعنی او پاجی۔ آپ نے برا بھلا کہا اور کوسنے دیے، فرمایا کہ کھاؤ، تمہیں مبارک نہ ہو، خدا کی قسم میں اس کھانے کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ آخر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا گواہ ہے کہ ہم ادھر ایک لقمہ لیتے تھے اور نیچے سے پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہو جاتا تھا۔ بیان کیا کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو کھانا پہلے ہی اتنا یا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اپنی بیوی سے بولے، بنو فراس کی بہن یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم یہ تو پہلے سے 3 گنا ہے۔ پھر ابو بکر نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا کہ میرا قسم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا۔ پھر ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بقیہ کھانا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ اس قبیلے کا وفد معاہدے سے بات چیت کرنے مدینے آیا ہوا تھا۔ ہم نے ان میں سے 12 آدمی جدا کیے اور ہر ایک کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ان سب نے اس میں سے کھایا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 602۔